بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جاننا یہ چاہیں گے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں میڈیا اپنی کوریج کے لیے وہاں پر پہنچتا ہے. آج نیوز کی ٹیم بھی آج کوریج کے لیے وہاں پر پہنچی. جو وہاں پر مشتعل افراد تھے ان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا ڈی ایس این جی پر. کب تک میڈیا یہ سب فیس کرتا رہے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آج ٹی وی کی جو ڈی ایس این جی اور اس کے عملے پر جو حملہ کیا گیا ہے اور وہ شدید زخمی ہوئے ہیں اور ڈی ایس این جی کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی پاکستان فائٹر یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں سندھ حکومت سے کہ وہ فوری طور پر اس نقصان کی بھرپائی کرے اور ان ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے. جہاں تک آپ نے جو گفتگو کی میڈیا پر حملوں کے حوالے سے، تو یہ بدقسمتی سے پاکستان کا میں نہ صرف حکمرانوں کی طرف سے یہ رویہ رہا ہے بلکہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، اور اب تو قبضہ مافیا بھی اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ جہاں بھی سرکاری لینڈز پہ قبضہ کرتے ہیں اور اس پر اگر سے کسی بھی قسم کا کوئی آپریشن ہوتا ہے جو تقریباً ملی بھگت سے ہی انتظامیہ کی طرف سے ہوتا ہے، صرف دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ٹی وی وہاں پر پہنچا اور وہاں سے وہ حقائق دکھانا چاہتا تھا قوم کو کہ کس طرح قبضہ مافیا جو ہے وہ ان علاقوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک سو کالڈ آپریشن ان کے خلاف شروع کیا گیا ہے. تو اسی کے تناظر میں انتظامیہ نے بھی مل کر، مجھے لگتا ہے جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں آپ کی اسکرین پر، انہوں نے مل کر آج ٹی وی کو نشانہ بنوایا ہے تاکہ میڈیا جو ہے وہ حقائق جو ہے وہ عوام تک نہ پہنچا سکے یا حقائق عوام کو نہ بتا سکے کہ یہ سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں. قبضہ مافیا، حکمران اور یہ پولیس وغیرہ سب ملے ہوئے ہیں. ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی قبضہ کرنا تصور میں بھی نہیں ہے. کس کے تصور میں ہے کہ اگر سرکاری لینڈ پہ کوئی قبضہ کر سکے؟ یعنی یہ لوگ ملے ہوئے ہیں اور آج ٹی وی وہ حقائق دکھانے کے لیے وہاں پر پہنچا تو ان کو اس بات کی تکلیف ہوئی. انہوں نے جان بوجھ کے یہ نقصان پہنچایا ہے یا اس کے آج جو اس کی ڈی ایس این جی کو اور اس کے عملے کو اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ وہ آج ٹی وی کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں اور جو کارکنان تشدد کا شکار ہوئے ہیں ان کو بہتر علاج کی سہولت فراہم کی جائے. اور ساتھ ہی یہ جتنے بھی ملزمان اس پورے تشدد میں ملوث ہیں جو فوٹیجز میں واضح طور پر نظر آتے ہیں ان کو فوٹیجز کے ذریعے جو ہے وہ تلاش کر کے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اچھا، جس طرح کے ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں تو اس میں جب بھی میڈیا ورکرز اپنی فرائض کی ادائیگی کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے کوئی بھی حملہ ہو رہا ہو کہ گاڑیوں پر ہو یا ہمارے صحافتی ورکرز پر ہو، لیکن اس پہ کوئی بھی نوٹس نہیں لیا جاتا یا پھر چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی جاتی، کوئی انتظامیہ نہیں کھڑی ہو پاتی. آج بھی اسی طرح کی سچویشن، لیکن کوئی جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دینے کو تیار نہیں. یہ بے حسی ہے نا. اصل میں گورنمنٹ کی جب بے حسی ہوتی ہے اور گورنمنٹ جب حکمران خود ان تمام جو ہے وہ قبضہ مافیا کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اشتراک ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ مکس ہوتے ہیں، تو تب بھی اس طرح کی بے حسی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. ورنہ گورنمنٹ اور سرکاری مشینری کیوں نہیں حرکت میں آئے گی؟ اگرچہ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ عدالت کے حکم پر ان تمام تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تو وہ میڈیا کو پروٹیکشن کے علاوہ ادھر بھرپور طریقے سے لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والی فورسز وہاں پر موجود ہوتی، کیونکہ پاکستان میں تو حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنے قبضہ مافیا مضبوط ہے یہاں پر، اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہے. خدا نخواستہ ہمارے کسی ورکر کو جانی نقصان پہنچ جاتا تو اس کی بھرپائی کون کر پاتا؟ بالکل لالا صاحب، جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ سرپرستی کی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کہیں پر قبضہ مافیا موجود ہے اور وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ پہلے وہاں پر لا کر قبضہ کیا جاتا ہے اور اتنے عرصے میں جب تک قبضہ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، کسی نے نہیں روکا، اور اب ایک دم سے اس کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے اور پھر میڈیا ٹیمز وہاں پر پہنچتی ہیں تو یہ سب فیس کرنا پڑتا ہے. لالا اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے قبضہ مافیا یہاں پر کام کر رہا ہے کہیں نہ کہیں سے تو ضرور ان کی سرپرستی ہو رہی ہے، جس طریقے سے وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور جس طرح لا کے وہ لوگوں کو بسا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کے خلاف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے تو پھر یہی تمام چیزیں سامنے آتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. لالا اسد، آپ کیا بتائیں گے اس کے اوپر؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جب تک سرکاری مشینری ان قبضہ مافیا ان تجاوزات قائم کرنے والے باعث لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتی تب تک تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کس طرح یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ سرکار کی اربوں روپے کی لینڈ پر اگرچہ جو ہے وہ کوئی غریب آدمی قبضہ کر سکے؟ غریب آدمی تو کہیں ریڑھی کھڑی کرتا ہے تو یہ ان کو ریڑھی کھڑی کرتے ہیں جس سے پولیس والے
تو یہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور اتنے بڑے اربوں روپے کے پلاٹ پر کس طرح قبضہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، ایک ہی تالی کے چٹے بٹے ہیں. انہوں نے آج نیوز کو اس لیے جان بوجھ کے وہاں پر نشانہ بنایا کیونکہ آج نیوز وہاں پر جو ہے وہ اس کو سارا کور کرنے کے لیے پہنچی. آج نیوز یہ سارا دکھا رہی تھی وہاں پر کہ کس طرح تجاوزات جن لوگوں نے قائم کیے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. وہ تو براہ نام آپریشن ہو رہا تھا. اس کو جب عیاں کیا گیا تو پھر باقاعدہ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور میرا یہ صحافتی تجربہ ہے کہ پولیس نے اور مقامی انتظامیہ نے تجاوزات قائم کرنے والے بااثر لوگوں کو کہا ہوگا کہ اس کو نشانہ بنائے تاکہ میڈیا کو ایک میسج جائے. آج نیوز کو بالخصوص اور تمام میڈیا کو ایک میسج جائے کہ اس طرح کے جو بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوں گے آپ وہاں پر کور کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، تاکہ وہ اپنے طریقے سے اس تمام معاملات کو مینیج کریں، ایک فرضی سی رپورٹ بنائیں، کورٹ میں سبمٹ کر دیں اور وہ اربوں روپے کی جو زمین ہے اس کو یہ سارے بالکل. آج نیوز کی جانب سے ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کوشش رہی ہے کہ حقائق دکھائے جائیں اپنی عوام کو، اور اسی سلسلے میں آج بھی آج نیوز کی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی تو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا آج نیوز کی ٹیم کو بھی اور ڈی ایس این جی وین کو بھی. لالا اسد صاحب کیا کہیں گے، آپ کے وہاں پر جو پولیس موجود ہے انہوں نے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی اس بے حسی پر؟ دیکھیں اس پہ آئی جی سندھ کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے. وہاں پر جو پولیس کے افسران موجود تھے ان سے اس بات کی تفتیش ہونی چاہیے اور فوری طور پہ جتنے بھی ملزمان تھے وہ سارے فوٹیجز میں نظر آتے ہیں کہ وہ کس طرح آج نیوز کی ٹیم کو نشانہ بنا رہے ہیں تشدد کا. ان تمام پر مقدمہ درج کرنا چاہیے اور انسداد دہشت گردی کے تحت یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. اگر کس طرح میڈیا کے ایسٹس کو تباہ کیا جائے گا اور ان کے ورکرز کو مارا جائے گا اور ان پہ جان لیوا حملے کیے جائیں گے تو پھر کس طرح آزادی صحافت ممکن ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے فوری طور پر اس پر ایکشن کی ضرورت ہے اور سندھ حکومت کو جاگنا چاہیے. سائیں کی سرکار کو فوری طور پر اٹھنا چاہیے. یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس طرح اگرچہ یہ مثال بن گئی پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں جہاں پر تجاوزات کی بھرمار ہے، تو پھر آئندہ کی یہ بھی اس طرح ہوگا کہ میڈیا جہاں بھی کور کرنے کے لیے جائے گا تو وہاں پر اس کو بے دردی سے نشانہ بنایا جائے گا اور یہ ایک میسج کنوے ہوگا تمام میڈیا چینلز کو اور تمام میڈیا کے اداروں کو. اس لیے میڈیا کے تمام دیگر چینلز کو بھی اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے اور آج اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ اگر روش رہی اور یہ بدماشی اس طرح سے سرکار کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے اور تجاوزات قائم کرنے والے گٹوں کی طرف سے یہ روش قائم رہی تو پھر میڈیا کس طرح آزادانہ طور پر یہاں پر کام کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میڈیا ہمیشہ سے آزادانہ طور پر ہی کام کرتا رہا ہے اور آج نیوز کی ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہے اور آج بھی وہی تمام مناظر جو ہے وہ آج نیوز دکھا رہا تھا لائیو اور اس پر ہی پھر یہ حملہ کیا گیا جو کہ ہمارے کیمرہ مین بھی جس میں شدید زخمی ہوئے. قاضی